نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مصافحہ فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر علم دین سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، تو وہ علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ فریضہ ہے کہ حسب حال جو مسائل احکامات اس کو درپیش ہوں، وہ جو معاملات کرنا چاہ رہے ہوں، ان کے بارے میں شرع کیا آگاہی ہے، شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے، وہ سیکھنا یہ لازم ہے۔ بسا اوقات لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ جن کو عام طور پر روٹین میں کوئی اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، بھی ٹھیک ہے بھی یہ ہو گیا وہ، لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کے نقطۂ نظر میں وہ کام سخت گناہ کا بھی ہوتا ہے، ناجائز اور حرام کام ہوتا ہے۔ آج ہم جس مسئلے سے اپنے اس موضوع کا آغاز کریں گے وہ ہے کسی کا بچہ گود لینا۔ اب یہ نارمل ایک چیز ہے اور اسی سے کئی لوگ سمجھیں گے اس کو کہ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اس سے بھی کتنے شرعی احکامات ریلیٹڈ ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مہمان قبلہ مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گود لینے کے حوالے سے جمیل صاحب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی یا بسا اوقات بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کوئی بیٹا گود لے لیا جائے، یا بیٹے ہی ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کوئی بیٹی گود لے لی جائے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے ایک بنیادی ابتدائی مسئلہ یہ عرض کروں گا کہ اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے بچہ گود لیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوانین شرع کے مطابق اگر کوئی شخص کسی سے، چاہے وہ اجنبی ہو، چاہے وہ اس کا اپنا عزیز بھائی یا بہن ہو، اس سے بچہ ایڈوپٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرورش کے لیے، پالنے کے لیے ان کے بچے کو لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی سے اس کے بچے یا بچی کو پرورش کے لیے کوئی بہن یا بھائی طلب کرتا ہے، یا کوئی دوست احباب میں سے کوئی طلب کرتا ہے، تو یہ ان کو اپنا بچہ
پرورش کے لیے دے سکتا ہے۔ دے بھی سکتا ہے۔ اب رہا معاملہ اگلے اس کے اور مزید احکامات ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمومی اعتبار سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ صرف اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ بچہ اپنا یا کسی کا پرورش کے لیے لینا یا دینا وہ جائز ہے، البتہ کئی دیگر احکامات اور بھی ہیں کہ جن کا بچہ لینے یا دینے والے کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، یعنی اس چیز کو عام طور پہ نارمل لیا جاتا ہے کہ بھی بچہ گود لینا ہے، ٹھیک ہے بھی فلاں کا لے لیا فلاں کا لے لیا، لیکن اس سے متعلق شرعی احکامات کئی ان کے اوپر لاگو ہوں گے، کئی لازم ہوں گے جن کی رعایت کرنی ہوگی۔ مثلا چند اگر آپ ان میں سے کچھ بیان کریں۔ سب سے پہلی بات جو عمومی طور پہ دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں جو ایک خرابی سامنے آ رہی ہے اس طرح کسی کے بچے کو ایڈوپٹ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولدیت کا معاملہ آتا ہے، نام تو ہم نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا جو اس بچے کا حقیقی والد تھا اس کے چاہت کے مطابق نام جو اس نے دیا تھا وہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ آئے گا کہ اس بچے کو برتھ سرٹیفکیٹ، اسی طرح اس بچے کا بے فام بنے گا، اسی طرح آگے چل کے یہ بچہ کسی اسکول میں کسی دینی ادارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں اس کے بنیادی ڈاکومنٹس کی کاپیاں جمع کروائی جائیں گی۔ اسی طرح آگے چل کر جب یہ بالغ ہوا، اب یہ 18 سال کی عمر جو قومی شناختی کارڈ بنائے جانے کی عمر ہے، اب اس مرحلے میں اس کا NIC بھی بنے گا۔ اسی طرح آگے جب اس کی شادی کا مرحلہ ہوگا اچھا، تو اس مرحلے میں بھی ڈاکومنٹس پورے کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ ابتدائی سے لے کر 18 سال کے کچھ خلاصہ بیان کیا کہ جس میں یہ متعلق اب چونکہ رہتے ہیں۔ ہر آدمی جس نے اپنا بچپن گزارا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس میں اس کا نام، اور پھر آگے ولدیت کے کالم میں نام تو آتا ہی ہے نا، بالکل، تو یاد رکھیں ولدیت کے کالم میں حقیقی والد ہی کا نام لکھنا ضروری ہے۔ اچھا، جن کا چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، چاہے یہ برتھ سرٹیفکیٹ، یعنی ابتدائی مرحلے میں کسی بھی نو مولود بچے کا سب سے پہلا ڈاکومنٹ کون سا ہوتا ہے؟ برتھ سرٹیفکیٹ، جو ہاسپٹل سے مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ باپ ہے، یہ ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں یہ اولاد ہوئی ہے، تو وہاں اصل باپ کی طرف بچے کو منسوب ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے آگے تا حیات جب اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد بوڑھے ہونے تک جو پورا مرحلہ ہے، تو یاد رکھیں جہاں کہیں بھی ولدیت بتانی ہوگی، جہاں کہیں ولدیت لکھنی ہوگی، تو ان تمام مراحل میں، ان تمام مواقع میں حقیقی والد ہی کا نام لکھنا، حقیقی والد ہی کا نام بتانا ولدیت کے طور پہ یہ ضروری ہے۔ میرا خیال ہے جمیل صاحب یہ ایک ابتدائی غلطی ہوتی ہے جو گود لینے میں، اور پھر آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ شروع میں ہی یہ کام کر لیا جائے اور شروع میں ہی اس کے اصل والد کی طرف اسے منسوب کیا جائے، ولدیت میں اصل والد کا ہی نام لکھا جائے۔ سرپرست کے کالم ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کاغذات میں، تو یہ پرورش کرنے والا وہاں اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ عمومی طور پہ سرپرست کے کالم جو ہے نا وہ یعنی ہائی فائی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں نہیں ہوتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جیسے NIC ہوگا، ہاں بالکل، اس میں ولدیت تو ہے، اوبلک سرپرست نہیں ہے۔ صحیح، یہ عام طور پہ نجی جو ادارے اسکول ہوتے ہیں، وغیرہ یا کچھ اسکولز ایسے وغیرہ، اداروں میں ہوتا تو ہے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ولدیت یا اوبلک سرپرست۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ایڈوپٹ جس نے کیا ہے تو وہ سرپرست کو ٹک کر کے وہ اپنا نام اب لکھ سکتا ہے، ٹھیک، لیکن جہاں صرف ولدیت ہی مطلوب ہے بچے کی تو وہاں پر جو حقیقی والد ہے اسی کا نام آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شفیق صاحب کہ جب آپ کسی بچے کو دے رہے ہیں، یعنی اپنے بچے کو اپنے بھائی کے پرورش میں دے رہے ہیں، یا اپنے بھائی یا بہن کا بچہ ایڈوپٹ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو لینے اور دینے سے پہلے شرعی احکامات اس حوالے سے جتنے بھی بنتے ہیں وہ معلومات کرنے چاہیے۔ اس میں کوئی مطلب ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جب کئی سال گزر جاتے ہیں نا، پھر معاملات جو آتے ہیں لوگ اس وقت بھی تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اس طرح بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی ہے نا کہ ایک تو یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ نکاح کے وقت پر چلیں بات چلی ہے تو میں کہتا ہوں اسی کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ لے پالک بچہ وہ اگر
جس نے پرورش کی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اسی کے نام سے اگر اس کا نکاح ہو گیا تو کیا حکم کہلائے گا؟ مثال کے طور پہ لڑکا مجلس نکاح میں موجود ہے ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے چچا نے پالا ہے، ٹھیک ہے، چچا ہی کا نام ولدیت میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اب جب لڑکی سے اجازت ایجاب قبول کے حوالے سے نکاح پڑھانے کی اجازت قاضی صاحب کے لیے لے لی گئی، اب قاضی صاحب جب لڑکے سے مخاطب ہو کر کلام کرتے ہیں تو وہ یہ عمومی طور پہ جملہ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح بالفرض 50,000 روپے مہر کے عوض آپ کے ساتھ ان گواہوں کی موجودگی میں کیا، اور لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ آپ کے ساتھ کیا، یا وہ نام ہی لیا جاتا ہے باقاعدہ، لڑکے کا بھی نام ہی لیا لڑکے کا مخاطب کر کے اس کا نام بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نام لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے چونکہ وہ سامنے ہی موجود ہے۔ بالفرض اگر نام لے بھی لیتے ہیں کہ آپ فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، اور بن فلاں میں جو باپ کی جگہ وہاں چچا کا نام آ رہا ہے، صحیح، تو اب ایسے موقع پر اگر وہ لڑکی کے نکاح کے ایجاب والا جملہ کہا گیا، لڑکے کا نام چچا کا نام ولدیت میں شامل کرتے ہوئے یوں ایجاب ہوا، لڑکے نے قبول کیا، تو نکاح اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ ولدیت کے کالم میں چاہے وہ نکاح نامہ ہی ہو، وہاں پر والد کے بجائے وہ چچا یا تایا یا پھپھا یا ماموں کسی بھی شخص کا جس نے پرورش کیا اس کا نام لکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، نکاح ہو جائے گا اس میں، اور لیکن نسبت کرنا یہ ناجائز رہے گا کہ وہ غیر والد کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہاں یہ ہوتا ہے اصل میں، بعض اوقات سرپرست جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ساری زندگی ہم نے بچے کو پالا ہے، نکاح میں میرا نام نہیں آئے، تو بھائی نکاح میں نام تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، نکاح میں نام آنا چاہیے، پورے مجمع میں اعلان ہونا ہے۔ اور ایک ایسی فیملی تھی کہ جہاں پر انہوں نے باقاعدہ اصل والد کی طرف ہی نام لکھا ہوا ہے، سرپرست کے طور پر وہ ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ نکاح جو نامہ بنے نا، نکاح نامہ بنے، یا نکاح کا جو ایجاب و قبول کے کلمات ہوں اس میں ان کو بھی کوئی ٹچ دیا جائے، ان کا نام آ جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اگر دولہے کا نام اور دولہے کے اصلی والد کا نام اور پھر المعروف سرپرست فلاں کہہ کر اگر اس کا نکاح کریں، کوئی مذائقہ تو نہیں؟ اس میں عمومی طور پہ ڈاکومنٹس کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے، مشکل سی ہوتی ہے نا، تو یوں تو کیا جا سکتا ہے کہ جیسے فلاں، جیسے نعمان ہے، فرض کریں دولہے کا نام نعمان ہے، اس کے والد کا نام ہے محمد عمران، تو ہم کہیں گے نعمان بن محمد عمران، اور عمران اصلی والد ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو چچا ہیں جنہوں نے ان کو پرورش کی تھی ان کا نام ہے عرفان، محمد عرفان، ٹھیک ہے، تو ہم یہ یوں اگر کوئی ایجاب میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس نے پرورش کی اس کا بھی نام آ جائے، تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ نعمان بن محمد عمران پروردہ اچھا، محمد عرفان۔ پروردہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی پرورش کی گئی، ٹھیک ہے، تو محمد عرفان کے ذریعے جس کی پرورش کی گئی، یا سرپرست فلاں یا سرپرست فلاں، محمد عرفان، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ ولدیت کی نسبت میں باپ والد کا ہی نام ہے، موجود ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس بات پہ شفیق صاحب جو زور دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یعنی انہیں، جن بچوں کو پرورش کے لیے لیا گیا ہے، ایڈوپٹ کیا گیا ہے، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، صحیح، یعنی ولدیت کی جہاں بھی نسبت مطلوب ہوگی وہاں اصل باپ ہی کا تذکرہ کیا جائے گا، ہوا اقسط عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی کا کہیں پر بھی ہوتا ہے، کسی کا لے لیا، اصل والد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی ہاسپٹل میں اس طرح کے ہوتے، اور یہ آئیں گے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ بسا اوقات آدمی رشتہ داروں سے تو نہیں لیتا، لیکن کہیں ایسی جھولے میں، عام طور پہ اصطلاح ہے جھولے میں، کسی ایسے ادارے سے لے لیا، کسی ایسی جگہ سے لے لیا
کہ وہاں پتہ نہیں ہوتا بچے کے والد کا؟ تو اگر پتہ نہ ہو تب بھی ولدیت کے کالم میں اپنا نام درج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر والد کا نام معلوم ہے تو وہی لکھا جائے. تو پھر وہی اسی کی طرف منسوب کر کے پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے والد کا معلوم نہ ہو، ان کے باپ کا علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد. تو اگر والد کا علم ہے تو اصل والد ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور اگر والد کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں جو پرورش کرنے والا ہے وہ عضو دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے، یعنی مواخات کے اعتبار سے، جس کو اب ہمارے عرف میں اب اس کا جو انداز ہے وہ سرپرست والا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ سرپرست کے انداز میں بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے، منسوب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اتنے احکامات اس پر بیان کیے ہوئے ہیں، تو یہ وہ نسب کی تبدیلی کی وجہ سے ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے نسب کی تبدیلی کر دینا. بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے بھی معاشرے میں سید نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو سید مشہور کر دینا، سید جان بوجھ کے بولنا، پتہ بھی ہے سید نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے وہ تحقیق کہاں کریں گے، اس تحقیق میں کیسے ہم جائیں گے، لیکن جو کر رہا ہے ایسا، یعنی نسب کی تبدیلی کرنے والے کے لیے شریعت کیا مذمت بیان کرتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، کہ جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، وہو یعلم انہ غیر ابیہ، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے کہ جس کی طرف میں منسوب کر رہا ہوں وہ میرا باپ نہیں ہے، فرمایا فل جنت علیہ حرام، اللہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے. اللہ. اب یہ ہے کہ اپنا یہاں پہ گویا جان بوجھ کر نسب تبدیل کیا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، تو حدیث مبارکہ میں اس کی وعید ارشاد فرمائی گئی. اب نسب بدلنے کی دو صورتیں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نسب بدلنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے نسب کی نفی کر دینا، مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، اچھا، اپنے باپ سے ہی اپنا نسب کا انکار کر دینا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے. جانتا ہے کہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اور پھر بھی کہتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اپنا نسب کی نفی کرے، تو یہ بھی اس وعید میں داخل ہے. اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اس بات، یعنی جو باپ نہیں ہے، نسب کی تبدیلی کی دوسری صورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور شخص کی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا باپ ہے. تو جو باپ نہیں اسے اپنا باپ بتانا یہ بھی حرام ہے. یا تو سرے سے، یعنی دونوں چیزیں ہو گئی، دونوں چیزیں، یا تو سرے سے اپنے والد ہی سے اپنا نسب منقطع بتائے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے. اور یہ جو غیر سید اپنے آپ کو سید بتائے تو اس کا مطلب وہ اپنے باپ سے منقطع کر رہا ہے اور غلط طرف اپنا نسب. جو سید ہیں وہ سید ہی ہیں، جو غیر سید ہے وہ غیر سید ہی ہے. صحیح بات ہے. اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے نسبت دیتے ہیں. اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آل سے نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو صدیقی کہہ کر گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے نسب کو جوڑتا ہے تو یہ حرام ہے. صحیح. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف نسبوں سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کا وہ نسب نہیں ہوتا. اگر کسی کو نہیں پتا کہ میرا آگے پشتوں کے اوپر جا کے کس نسب سے میرا تعلق ہے تو پھر آگے نہیں بتانا چاہیے. یعنی اب بس ہم ان کے ساتھ ہیں تو بس ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے پالا تھا، تو جس نے پرورش کی ہے اس کا نسب لے کر اپنے آگے نسب کو چلانا بھی جائز نہیں ہے. جیسے سید صاحب نے اگر کسی کے بچے کو پرورش لے کے پالا ہے اور وہ بچہ سید نہیں ہے، صحیح، اب وہ ان کے ہاں پرورش پایا ہے، تو اب یہ بچہ اپنے آپ کو سید نہیں کہہ سکتا. کہ ہمارے عرف عام میں سید کسی بھی نام کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے وہ کاسٹ کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا نسب امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے.
ٹھیک تو ہے، اگر کسی سید صاحب نے کسی بچے کو پالا ہے، وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ میں ان کے ہاں صرف پرورش پائی ہے، یہ میرے حقیقی والد نہیں ہیں، اور نہ جو میرے حقیقی والد تھے وہ بھی سید نہیں ہیں، تو اب یہ اپنے آپ کو صرف اس بنیاد پہ سید نہیں کہہ سکتا، اور آگے جو اس کی نسل چلے گی تو ان کے آگے بھی یہ سید کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت اس چیز کی شریعت نے بیان کی ہے، نسب کے تحفظ کا شریعت مطہرہ نے بہت خیال رکھا ہے، اور اس کے بڑے ایسے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ابتدائی وہ گود لینے کے اعتبار سے ہو یا عام نسب بدلنے کے اعتبار سے ہو، ان کی بھی ساری اصل وہی ہے کہ جس کا جو نسب ہے اسی سے ہی اس کو پکارا جائے اور اسی کی طرف ہی اسے منسوب کیا جائے۔ نسب یعنی باپ کو بدل دینا، باپ کی جگہ کسی غیر باپ، غیر والد کی طرف نسبت کر دینا بطور ولدیت، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ شفیق صاحب، اس میں نسب کی جو اہمیت آپ بتا رہے ہیں، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کے نام اور ان کے باپ کے نام سے منسوب کر کے پکارے گا۔ یہ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون موجود ہیں کہ تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا، تمہارے والد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ایک آدمی کو اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر بھی اپنا جو اصل والد صاحب کا نام ہے اسی نام کو اپنے نام کے ساتھ حصہ بنانا چاہیے۔ اب یہ چونکہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ، بالکل یہ بالکل ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جو لے رہے ہیں، یہ شروع میں ہی یہ طے کر لیں کہ ہمارا لینا یا دینا اللہ کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا جس صورت میں ہوگی ہم پورے اول تاخیر وہی معاملات کریں گے، تو اس میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے والی نوبت نہیں آتی۔ اچھا، کبھی یہ شفیق صاحب یہ بھی ہوتا ہے، اگر میں نے اس کو اپنا نام نہ دیا تو کل کو یہ بچہ واپس چھین لے گا، صحیح ہے، لے لے گا، تو اس وجہ سے بھی وہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں بعض اوقات نام اپنا لکھوایا جاتا ہے تاکہ یہ بھائی اپنا بچہ واپس نہ لے لے، یا جو بہن ہے وہ اپنا بچہ مجھ سے واپس نہ لے لے۔ تو اس طرح بھی لوگ یہ نام کو اندراج کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی آدمی نے، اب یہ شرعی مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرما لیں، کہ اگر کسی نے اپنا بچہ ہمیں پرورش کے لیے دیا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے گویا ہمارے آنگن میں، عام طور پہ جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو انہوں نے لیا ہوتا ہے تاکہ اپنے گھر کا ایک خوشی بھرا ماحول بنے، تو دینے والے نے احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک اس نے احسان کیا ہے، وہ جب تک اپنا بچہ آپ کو پرورش میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کل کسی بھی موقع پر وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو واپس لینا چاہتا ہے تو بالکل فراخ دلی کے ساتھ اس بچے کو واپس دیا جائے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ یہ تو وہ لڑائی ہو جائے گی جمیل صاحب کہ وہ تو کہیں گے ہم نے اتنے سالوں کے لیے یہ لیا، تو ہم نے کوئی 5 سال کے لیے تو نہیں لیا تھا، یا کیا اس کے لیے بھی کوئی مدت متعین کرنی چاہیے کہ کتنے، یعنی جب گود دیا جاتا ہے تو دے دیا، سو دے دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپسی اگر مانگے تو یہ مانگنے کا حق ہے اسے؟ بالکل، اس کا حق ضائع نہیں ہوا، اس کا حق ختم نہیں ہوا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی کہ جو اس نے بیچ دی، وہ معاہدہ ہو گیا کہ یہ آپ کی ہے، اور ایسا نہیں ہے، یہ کوئی عطیہ یا گفٹ نہیں ہے کہ گفٹ دینے والے نے اپنی چیز آپ کے قبضے میں دے دی، اب اس نے مالک بنا دیا، اب وہ واپسی بھی نہ لے سکیں۔ تو یہ گفٹ نہیں ہے کہ جس میں رجوع کرنے والے کو حدیث کریمہ میں سخت مذمت فرمائی گئی۔ یہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ بچہ گفٹ ہو گیا واپسی نہ لے سکتے ہیں۔ یہ بچہ پرورش کے لیے آپ کو دیا ہے، اور والد کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے بچے کو لے سکتا ہے۔ کبھی ضرورت شریعہ بھی پڑ سکتی ہے، کبھی شریعت کا حکم والد کے لیے، یہ ذہن میں رکھ لے پرورش کے طور پہ لینے والا، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ بچہ پرورش کے لیے آیا ہے وہ ماحول شرعی اعتبار سے، تربیت کے حوالے سے بہت
خراب ہوتا ہے، وہاں بچے کی غیر شرعی تربیت ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کا خاموش رہنا صحیح. اور اپنے بچے کو واپس نہ لینا، اب یہ شریعت مطہرہ کی صورت میں اب یہ باپ مجرم ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اگر کسی نے اپنا بیٹا دیا اور وہ ایسے ماحول میں پل رہا ہے کہ جہاں اس کی غیر شرعی تربیت ہو رہی ہے اور بچہ وہاں گناہ سیکھ رہا ہے، گناہوں کے ماحول میں تربیت پروان چڑھ رہا ہے، تو گویا اس بچے کو جو ماحول ملے گا آگے چل کے یہ بچہ وہی چیزیں اپنائے اسی گا. طرح کا ملے گا. تو اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی درست تربیت کے لیے اس ماحول سے بچے کو نکالے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، تو وہاں پہ ابھی اپنے بچے کو برقرار رکھنا یہ باپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، ماحول یا تربیت کے حوالے سے وہ معاملہ نہیں ہے، ایک شروع میں بات ہو جاتی ہے، تو اگر گود دینے والا یہ جو زبانی کلامی بھی ایک معاہدہ ایک طرح کا ہو گیا، وعدہ ہو گیا ہے، تو اگر اس کی رعایت کرے اور اسی کو برقرار ہی رکھے تاکہ خاندانی طور پر آپس میں معاملات کچھ ایسے نہ پیدا ہوں، تو کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ بالخصوص ایسے موقع پر کہ جب بہن یا بھائی کو دیا ہے، جی جی. تو وہ صلہ رحمی کا بھی ایک معاملہ ہے، اور بچہ چونکہ وہاں پہ اگر بھائی یا بہن کے ہاں، چچا یا پھوپھی کے ہاں پرورش پا رہا ہے یا بچی پرورش پا رہی ہے، تو اب ایسے موقع پر جو زبان دی گئی اور خلاف شرع تربیت بھی نہیں ہو رہی، تو بچوں کو واپس نہ لیا جائے تاکہ بھائی بہنوں کی بھی دلجوئی ہو. لیکن بھائی بہن جو پرورش کے لیے لے رہے ہیں ان کو اپنا ذہن یہ رکھنا ہے کہ کبھی بھی اگر میرے بھائی کو بچہ طلب کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم ضرور، اس کی یہ امانت ہے، ہم اس کو واپس کر دیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اصل میں ایک دوسرے کے یہ بنیادی حقوق اگر آدمی اپنے ذہن میں رکھے نا کہ یہ اس کا اسلامی حق بنتا ہے، جی جی. اور یہ اگر تقاضا بھی کرے تو مجھے ناراض ہوئے بغیر ہی یہ کام آگے بڑھ کے کر لینا چاہیے. تو ان چیزوں کا بھی بہرحال خیال رکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ابتدا ہم نے کی تھی گود لینے کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں اس میں کتنے شرعی احکام ہیں. ابھی ہم نے اس میں صرف 2-3 باتیں وہ عرض کی ہیں. جو مین ایک اور بھی اگلا حکم ہے، جمیل صاحب، کبھی تو بچہ لیتے ہیں، کبھی بچی گود لیتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ پہلے یہ ارشاد فرمائے نا کہ اب بیٹی گود لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بیٹی جو گود لے رہے ہیں وہ بیوی اپنی بہن کی بیٹی، ٹھیک ہے، یا اپنی بھانجی کی یا اپنے ہی بھائی کی، وہ کسی کی بھی وہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بیوی نے وہ بیٹی لی ہے تو اس کی کل کو اس نے بڑا بھی ہونا ہے، تو اس کا جو شوہر کے ساتھ اس کا جو رشتہ بنے گا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس اعتبار سے؟ اب ایک صورت تو مثال کے طور پہ اگر اپنے بھائی کی بیٹی لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھتیجی تھی، بھتیجی تھی، اور جو اس عورت کا شوہر ہے وہ پھوپھا لگے گا. جی جی. وہ پھوپھا غیر محرم ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر اپنی بہن سے بیٹی لی تھی، بھانجی تھی، بھانجی لگی، اور جو خالہ کا جو شوہر ہے وہ خالو ہے، اور خالو اس بچی کے لیے غیر محرم ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بچی اپنے پھوپھا کے زیر تربیت پرورش ہے، زیر کفالت ہے، یا خالو کے زیر کفالت ہے، تو جب تک یہ بچی بہت چھوٹی ہے، 5 6 7 سال کی عمر کی ہے، تو اس موقع پر تو شرعی اعتبار سے ایسا کوئی سخت حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جب بچی کی عمر اب 7 8 سال ہونے لگی ہے، 9 سال کے قریب آ چکی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، بلوغت کے قریب ہے، تو ایسے موقع پر پردہ کرنا مستحب ہے. اگر بچی بالغ ہو چکی، علامت بلوغ اس میں ظاہر ہو گئے، یا لڑکی کی عمر 15 سال ہو چکی ہے، تو اب شریعت مطہرہ کی روح سے اب اس کو بالغہ مان لیا جائے گا. تو جب بھی یہ بچی بالغہ ہو گئی، ٹھیک ہے، 9 سال سے 15 سال کے درمیان بچی بالغ ہو سکتی ہے، جو اس کی علامات ہیں. تو جب یہ بالغہ ہو گئی تو اب پھوپھا چونکہ غیر محرم تھا، ٹھیک ہے، تو اب پردہ واجب ہو گیا. اچھا، اسی طرح خالو وہ غیر محرم تھے، وہ بھی
پردہ ان دونوں کے درمیان ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بچی جو منہ بولے والد کہہ کر اپنے پھوپھا یا اپنے خالو کے سامنے آئے گی اور بال کھلے ہوں گے، اسی طرح کلائیاں کھلی مطلب ہوں گی، پردے کی وہ تمام پردے رعایت کی وہ کر ساری صورتیں کہ جو غیر محرم کے سامنے کسی عورت کو حکم ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرنا، تو وہ خالو یا پھوپھا کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو وہ اس کو پھپھا یا خالو تو بول ہی نہیں رہے نا، اس کے اعتبار سے تو پپا، وہ اس کو پپا یا ابو اور بابا وہ اس کو کہہ بیٹی کہیں گے۔ تو یہ ان کا شروع سے پرورش کر لینا اس انداز سے، اس میں کوئی تخفیف نہیں آئے گا یا یہی حکم رہے گا؟ شرعی اعتبار سے جو قرآن و احادیث میں جس کو محرم قرار دیا گیا ہے وہی محرم ہے، جس کو غیر محرم قرار دیا گیا ہے وہ غیر محرم ہے۔ صحیح، تو اب جو پھوپھا ہے وہ بیوی کی بھتیجیوں کے لیے غیر محرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح خالو جو ہے وہ بھی غیر محرم ہوا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی نسبی صورت ان میں ایسی پائی جائے کہ وہ خالو بھی ہوں اور چچا بھی ہوں۔ جیسے عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ دو بہنیں ایک گھر میں دو بھائیوں کے نکاح میں آتی ہیں، تو بیک وقت اب ان کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے وہ خالہ بھی ہوتی ہیں، چچی یا تائی بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی ہوتے ہیں وہ چچا تایا بھی ہوتے ہیں، تو ایک رشتے سے وہ خالو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کبھی کبھی صورتیں پیش آتی ہیں۔ تو جب تک کہ حرمت نسب کے حوالے سے کوئی نسبی محارم نہ ہوں اور غیر محرم کے ہاں اگر بچی کی پرورش ہو رہی ہے، تو جب بالغہ ہو گئی تو اب پردے کے احکام بھی رہیں گے، یعنی اب یہاں پر بھی وہی صورتیں رہیں گی کہ بچی کو پردہ کرنا ہوگا۔ اچھا اگر جمیل صاحب اس کا شریعت کوئی حل بھی تو بتاتی ہوگی کہ اب شروع سے ہی لی بچی یا بیٹا لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک جہت سے کلام کر رہے ہیں بیٹی ہونے کے اعتبار سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنے بھائی کا بیٹا لے لیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ شوہر کے لیے تو وہ بھتیجا ہے، لیکن اس کے لیے یہ چچی بن جائے گی، تو ان کے بھی آگے بڑے ہونے عمر کو جب پہنچیں گے تو وہی پردے کے احکامات اس طرح پر بھی کے اسی آ طرح جائیں کے گے۔ احکام ہوں گے۔ تو وہ جو دودھ کا رشتہ ایک قائم ہو جاتا ہے، رضائی بیٹا جسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا پھر کنڈیشن ہوگی کہ یہ ان کے لیے اگلے معاملات آسان ہو جائیں؟ اب چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آپ سوال فرما رہے ہیں تاکہ یہ پورا ٹاپک جی ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں، تو دیکھیں اول درجے میں تو اتنا ذہن بنا لیں کہ جو پھپھا ہے وہ بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کے لیے غیر محرم ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چچی ہے یا تائی ہیں، یہ بھی جو آدمی ہے اس کے بھتیجوں کے لیے غیر محرم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ محرم کون اور غیر محرم کون۔ اور چونکہ اب یہ بچہ جو ایڈوپٹ کیا جا رہا ہے نا، تو اسی موقع پر ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بچہ یا یہ بچی پھپھا یا جو بھی یہ چچی کا معاملہ ہے ان کا وہ محرم بن جائے۔ اور محرم بننے کی یہ صورت ہوتی ہے، وہ ایک صورت ہے حرمت رضاعت کا کوئی سبب بن جائے، اور اس طرح وہ محرم بن گئے، رضاعی والد بھی بن سکتے ہیں، رضاعی باپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس کی صورت مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت اپنے بھائی یا کسی سے بھی کوئی بچی ایڈوپٹ کرتی ہے، تو جو آدمی ہے اس کے حوالے سے تو وہ بچی غیر محرم ہوگی۔ اب ایسی صورت یوں بن سکتی ہے کہ وہ آدمی یعنی جو پھپھا کہلانے والے ہیں یا خالو کہلانے والے ہیں، وہ اس بچی کے رضائی باپ بن جائیں یا رضائی چچا بن جائیں، رضائی ماموں بن جائیں۔ تو اس کی صورت یوں بن سکتی ہے، کسی آدمی نے ایڈوپٹ کی ہے بچی، اب چونکہ آگے محرم غیر محرم کا مسئلہ آئے گا، تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں جو اس کی اگر کوئی بہن ہے جو ان سے دودھ پلوا دے۔ 2.5 سال کے اندر اندر اگر بچی نے دودھ پی لیا، اگرچہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، لیکن 2.5 سال اسلامی اعتبار سے 30 مہینوں کے اندر اندر بچی نے دودھ پی لیا، تو یہ بچی ان صاحب کے لیے رضائی، اگر بہن کا دودھ پلایا ہے تو یہ بن گیا رضائی ماموں، وہ ان کی جو بہن ہے جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں بن گئی، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ رضائی ماموں بن جائیں گے۔ تو اس طرح ایک رضاعت کا سلسلہ ہو گیا۔ یا اپنے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کسی کے ہاں اگر دودھ پلوا دیتا ہے
یعنی یہ اپنی چچا اس طور پر چچا بن جائے اپنی گا. بھابھی سے دودھ بچی کو پلوا دیا، تو اس صورت میں اب یہ جو شخص ہے یہ رضاعی چچا بن جائے گا، رضاعی تایا بن جائے گا. تو رضاعی چچا، تایا، رضاعی ماموں، ان کے بھی وہی احکام ہو جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ٹھیک. نسبی چچا اور ماموں کے رکھے ہیں. کہ اب جو محارم ہیں، جیسے ماموں بھانجی کے لیے محرم ہوتا ہے، چچا تایا یہ بھتیجیوں کے لیے محرم ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ دودھ پلانے کے ذریعے ایک رشتہ رضاعت کا ثابت ہو جائے گا. تو وہ پردے کے معاملات میں بھی پھر ایک آسانی ہو جائے گی. شفیق بھائی، سوال میں آپ نے ایک صورت اور چچی کا بھی تھا ایک پہلو. اب چچی نے اپنے، یعنی ایک بھائی نے اپنے بھائی کا بیٹا تو لے لیا ہے پرورش کے لیے. اب جو چچا ہے، چچا کی بیوی، وہ تو اس بچے کے لیے غیر محرم ہوں گی. تو اب یہاں پر بھی حرمت رضاعت کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ جو چچی ہیں یہ اپنی بہن کا اگر اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں مدت رضاعت کے اندر، تو اب یہ فائدہ ہوگا کہ جو ان کی چچی کی جو بہن ہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے رضاعی ماں بن جائیں گی، اور ان کی جتنی بھی بہنیں ہوں گی وہ سب رضاعی خالہ بن جائیں گی. تو اس طرح چچا اگر اپنے بھتیجے کو گود لیتے ہیں تو چچی کے لیے ان کو محرم بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چچی کی بہن یا چچی کے بھائی کے ہاں جو وہاں سے اس بچے کو دودھ پلا دیا جائے مدت رضاعت کے اندر، تو یہ بچہ اپنی چچی کے لیے رضاعی جو ہے وہ بھانجا بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء لیکن اللہ. یاد رکھیں ولدیت میں اب بھی اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دودھ کے بھی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ والد والا نسب والا جو معاملہ رہے گا وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. تو دودھ اگر پلانا ہی ہے تو 2 سال کی عمر کے اندر اندر ایسے ہی بچہ گود لیا جائے جس کی عمر ہی 2 سال، اسلامی 2 سال کے اندر اندر ہو. اور عام طور پہ ہمارے ہاں پیدائشی ہی لیے جاتے ہیں یا کچھ عرصے بعد لے لیا جاتا ہے، کیونکہ 2 سال سے اوپر کسی بھی بچے یا بچی کو دودھ پلانا، یعنی کسی خاتون عورت کا دودھ پلانا، یہ جائز نہیں ہوتا. اگرچہ 2.5 سال کا جو بیان کیا گیا کہ اس میں حرمت رضاعت کا، وہ دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا، لیکن اسلامی طور پر اس بچے کو دودھ پلانے والے وہ گناہگار ہوں گے. شہر کے ناظرین، آپ کے سوالات بھی لینے ہیں، اور یہ بات آپ کر رہے تھے، میں بیچ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ جس نے دودھ پلایا ہے وہ بھی یاد رکھے نا کہ یہ میرے اب رضائی بیٹا بن چکا ہے، رضائی بیٹی بن چکی ہے، اس کے اپنے بچوں کے لیے بھی تو یہ مسائل ہوں گے. بالکل بالکل. اب جو ہم نے اس وقت ڈسکس کیا ہے کہ ہم جو بھی خاندان میں جو بھی بچہ لے رہا ہے یا بچی لے رہی ہے، تو وہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے جس بھی خاتون کا دودھ بچے نے یا بچی نے پیا ہے، تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اس بچے یا بچی کی رضاعی ماں بن گئی. رضاعی ماں بننے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب اس دودھ پینے والے بچے یا بچی کے لیے بہن بھائی بن گئے. اب اس طرف بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اب اس بچے کا نکاح اس دودھ پلانے والی عورت کے کسی بھی بچے یا بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو تو ان سب چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. یعنی یہ میں نے جواب کے آغاز میں ہی سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ جب کبھی کسی بچے کو لینا ہو یا دینا ہو تو اس کا مکمل جو ضابطہ ہے، اگلے کیا کیا احکامات ہوں گے، تو ان کو دارالافتاء اہل سنت میں آ کر جو 2 پارٹی 2 افراد لینا دینا چاہ رہے ہیں وہ دونوں ہی آ جائیں، اور سارے مسائل جو اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں، ان کو آپ ڈسکس کریں تو مکمل آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا تاکہ کسی بھی موقع پر غیر شرعی کام نہ ہوں. ماشاءاللہ. ابھی اور بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ سوالات وہ کرنے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو لے پالک بچہ ہے اس کا عقیقہ اس کا والد کرے گا یا پھر جو سرپرست ہے اس کا وہ کرے گا؟ عقیقہ کس نے کرنا ہے اس بچے کا؟ سرپرست کرے گا یا اصل والد کرے گا؟ کون کرے گا عقیقہ؟ یہ باپ کے لیے چونکہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور عقیقہ کرنے کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کے فوائد اور اس کے ذریعے سے والد کو آخرت میں اس کی شفاعت وغیرہ کی جو برکتیں ہیں وہ والد کو نصیب ہوتی ہیں. تو عقیقہ بنیادی طور پر
یہ والد کو کرنا چاہیے، والد نہ ہو تو دادا کو کرنا چاہیے، اور بالفرض اگر والد یا دادا نہیں کرتے تو عقیقہ بچہ خود بھی بڑا ہو کر کر سکتا ہے اگر اس کا نہیں ہوا ہو، اور ایسے موقع پہ جو ایڈوپٹ کرنے والا ہے وہ بھی اگر عقیقہ کرنا چاہتا ہے والد کی اجازت سے؟ تو والد صاحب سے اجازت لے کر وہ عقیقہ کر لے۔ لیکن اس میں بھی اس چیز کا خیال پھر بار بار اس چیز کو اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ جب بچے کا عقیقے کے وقت جانور ذبح ہونے کے بعد بھی ایک دعا میں نام لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی اس بچے کے اصل والدیت کی طرف منسوب کر کے ہی اس بچے کے نام کو ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جب بھی والد اور بن کہہ کے پکارنا ہے تو پھر اصل والد کا نام لیا جائے۔ ویسے پرورش کرنے والا، سرپرست کرنے والا بیٹا کہتا ہے اور وہ پپا ابو کہہ دیتے ہیں اس طرح، اور ہمارے عام طور پر گھروں کے اندر جو بہویں ہوتی ہیں وہ بھی ساس کو امی کہتی ہیں اور سسر کو ابو بھی کہہ دیتی ہیں، تو اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ تو یہ جو نا پرورش کرنے والا اپنے آپ کو، اب جو ان کے خاندان میں جو بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، اگر وہ بابا رائج ہے یا پپا ہے یا ابو ہے یا ڈیڈی ہے، جو بھی چل رہا ہے، تو جو پرورش پانے والا بچہ ہے وہ پرورش کرنے والے کو ان ناموں سے پکار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پرورش کرنے والا ہے تو وہ اس کو بیٹا یا بیٹی تھی، بچی ہے تو بیٹی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو کم سن ہوتے تھے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ کہنا ثابت ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا بنیہ کہہ کے مخاطب کیا، پھر ایک فرمان عالی شان نصیحت بھرا انہیں ارشاد فرمایا۔ تو کسی یعنی جو پرورش میں بچہ ہم نے کسی سے لیا ہے اس کو بھی بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ بچہ بھی ابو یا امی، اگر عورت ہے تو اس کو وہ امی کہہ سکتا ہے، مما کہہ سکتا ہے، جو بھی لینگویج چل رہی ہے، اس کو نسب بدلنا نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مزید سوال لیتے ہیں۔ حضور ایک سوال عرض ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی کسی کامل پیر صاحب کا مرید بنا دینا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو انہوں نے کتنے سالوں تک اپنے پیر کامل کی تلاش میں لگا دیے انہوں نے، اور آپ ہے کہ ایک دن کے بچے کو بنا دیتے ہیں، جب بچہ سمجھدار ہو جائے پھر اس کو بنانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ تفصیلی وضاحت حضور عطا فرما دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، گود لینے کے تو احکامات آپ نے بیان کیے ہیں، یہاں تھوڑا سا میں سوال اپنے موضوع کے متعلق لے لیتے ہیں۔ نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو وہ بیعت کروایا جا سکتا ہے، تو اب یہاں پہ سرپرست وہ اجازت دے گا یا اس کا اصل والد؟ پہلا سوال تو یہ ہو گیا تاکہ موضوع سے اس کی مناسبت ہو جائے۔ دوسری جو انہوں نے کی ہے کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو ہی بیعت کروائی جا سکتی؟ چھوٹا جو بچہ ہے، آپ نے دو سوال کیے ہیں شفیق صاحب، تو ایک سوال تو وہ لے پالک کے حوالے سے کیا ہے کہ جس نے پرورش میں بچے کو لیا ہے، اب بچے کو بیعت کروانے کے لیے کیا یہ خود بھی بیعت کروا سکتا ہے جس سے چاہے، یا والد کی طرف سے اجازت کا محتاج ہے؟ تو دیکھیں، بچے کے معاملات اگر والد نے مکمل طور پہ اس اپنے بھائی کو یا اپنے بہنوئی کے ہاں ان بچے کو دیا ہے تو ان کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ اس بات کا بھی اختیار کہ یہ میرے بچے کے بارے میں جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، اس کے فیوچر مستقبل کے بارے میں وہ بہتر ہی کریں گے، اور واقعتاً وہ کرتے بھی اچھا ہی ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر والد کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جس پیر کامل سے بیعت کرانا چاہیں تو آپ کرا سکتے ہیں، تو پھر اب بیعت کراتے وقت اجازت بالخصوص لینے کی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا مکمل اختیار نہیں ملا تو اب اس پرورش کرنے والے کو چاہیے کہ جب بھی کسی ایسے بچے کو جو لے پالک ہے اس کو بیعت کرانا چاہتا ہے کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر، تو اس کے اصل والد سے رجوع کرے اور ان سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کو شروع سے ہی بیعت کروا دینا چاہیے یا انتظار کرتے رہیں بڑے ہونے کا؟ اچھا، جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ایک دن کے بچے کو بیعت کروا دیا جائے،
تو دیکھیں شفیق صاحب، پہلا جو بزرگان دین کا زمانہ ہوا کرتا تھا، نیکیاں، پرہیزگاریاں، اچھے سے اچھے پیر کی طرف یعنی کس کو رہنما بنایا جائے، تو نیک لوگ پرہیزگار ہوا کرتے تھے، تو وہ نسبتوں کی تلاش جتنی اچھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قریب ترین جو نسبت ہوتی تھی اس کو اختیار کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں لوگوں میں اب یہ ماحول جو جس انداز کا چل رہا ہے، یعنی کسی پیر کامل کی تلاش، وہ بھی عام طور پہ اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو بیعت وغیرہ کے سلسلے، پیری مریدی کے معاملات میں ہیں، تو پورے خاندان میں گنتی کے افراد ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ماحول جیسا چل رہا ہے، جو بد عقیدگی، بد مذہبیت عروج پہ پہنچتی جا رہی ہے، تو اگر بچے کو ہم پہلے دن سے ہی کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرا دیتے ہیں، تو اس وقت بچے کو ابتدائی مرحلے میں ہی بیعت کرانے کا فائدہ بہت ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو اپنا ایک ہدف دیکھ لیتا ہے کہ میرا رستہ یہ ہے اور میرے پیر کامل یہ ہیں اور یہ پیر کامل مجھے راہ حق پر چلا رہے ہیں، تو بچہ پھر ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور جیسے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے جو مریدین ہیں ان میں ایک تعداد ہے کہ جو اپنے بچوں کو شروع سے ہی بیعت کرواتے ہیں، اور جب اپنی آنکھوں سے ایک سب چیزیں دیکھ لی، مشاہدہ بھی کر لیا، اور وہ پہلے کے بزرگان دین تو بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے اپنے مریدین سے، آج وہ انداز کہاں رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مدنی انعامات کی صورت میں اور یہ دیگر کئی تعلیم اور تربیت کے معاملات الحمدللہ ہمارے اس پیارے مدنی ماحول میں ہیں، تو جو بچوں کو بھی اس طرح بیعت کرواتے ہیں تو اچھا ہی عمل ہے۔ جب آپ نے خود پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو اپنے بچوں کو بھی، نابالغ بچوں کو بھی آپ ان سے مرید کروائیں، انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے عقیدے کا بھی تحفظ ہوگا، ایمان کا بھی تحفظ انشاءاللہ ملے گا۔ جمیل صاحب، بات چلی ہے تو لے پالک کی بات بھی ہوئی ہے، تو لے پالک جو یہ بچہ ہے یہ وارث اس سرپرست کا بنے گا یا اپنے اصلی والد کا بنے گا؟ شفیق صاحب، اس مسئلے میں بھی شریعت مطہرہ نے نسب کو معیار بنایا ہے، یعنی یہ بچہ اسی کا وارث بنے گا جو اس کا حقیقی باپ ہے، حقیقی والد ہیں۔ اسی طرح جو اس بچے کا اگر بڑی عمر میں ہونے کے بعد یا ویسے ہی انتقال ہو گیا تو اب اس کی ملکیت میں جو کچھ ساز و سامان ہوگا تو اس بچے کے مال کا وارث وہی ہوگا جو اس کا حقیقی والد ہے۔ تو جو پرورش کرنے والے ہیں وہ اس بچے کے یا یہ بچہ پرورش کرنے والے کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پرورش کرنے والا یا جس کی پرورش کی جا رہی ہے بچہ یا بچی وہ وارث بن رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف، جیسے بھائی نہیں رہے کچھ اس طرح، پھر آگے جا کر اس کی تفصیل ہے۔ بھتیجے ہونے کی صورت میں یوں لے پالک وارث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خاص یعنی اس کا لے پالک سے تعلق نہیں ہے، لیکن عام اس بھتیجے اور اس اعتبار سے صرف یہی نہیں، اور بھی دیگر بھتیجے بھی وارث بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی ایک اہم حکم شرعی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے بچہ گود لیا ہے تو وہ اپنے والد سے ہی وراثت کے اندر حقدار بنے گا، سرپرست کا وہ وارث نہیں۔ اس طرح بچے کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا تو اس کے بھی ورثاء اس کے اپنے اصلی والد، حقیقی والد، والدہ، بہن، بھائی، یا آگے اگر بڑی عمر میں جا کر شادی کی صورت میں تو اپنے بچے ہوں گے، لیکن وہ بطور سرپرست جو ہیں وہ وراثت کے اندر اس بچے کے بھی وراثت میں حقدار نہیں بنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مختصر سا ٹاپک لیا تھا لیکن کئی جہتیں اس کی وہ سامنے آئی ہیں۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو دین متین کا علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے اور جو سیکھیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں
رب کی رضا